ہر چیز کا علم تو اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو ہر چیز کا، ہر بات کا علم نہیں ہے۔ دیکھو سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے، اللہ پاک نے جن اور انس پر حکومت دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو چاہیے تھا نا کہ ڈانٹ دے دے کہ نالائق نہیں کا تم دیوبندی معلوم ہوتا ہے، 24 نمبر معلوم ہوتا ہے، ڈانٹنا چاہیے تھا نا۔ پیغمبر کو تو معلوم تھا نا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، پتہ لگا غیب کا علم پیغمبر کو بھی نہیں۔ غیب کا علم ہوتا تو امتحان ہدہد کا نہیں لیتے، خط لکھ کر نہیں بھیجتے، اسی جگہ فائنل فیصلہ سنا دیتے کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ اور اگر نبی نے ایسا نہیں کیا تھا تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کو تو ہونا چاہیے تھا صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بنا دیا، ہمیشہ ہمیشہ پڑھا جا رہا ہے، اور اس پر کوئی نوٹ بھی نہیں لگایا کہ یہ عقیدہ دیوبندیوں کا ہے، اس لیے اس کو پڑھو گے ضرور، مانو گے مت۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ میاں بھی 24 نمبر ہو گئے، انہوں نے بھی کوئی نوٹ نہیں چڑھایا، انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں ہدہد کو معلوم تھا اور سلیمان علیہ السلام کو معلوم۔ ہر چیز کا علم انسان کے لیے ہونا ضروری نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھو سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے، اللہ پاک نے جن اور انس پر حکومت دیا تھا۔ ایک دن شوق ہوا کہ اپنے سارے رعیت کا اور سارے لشکر کا سب کا جائزہ لیا جائے، اعلان کر دیا سب لوگ حاضری لگاؤ، معائنہ کیا جائے گا۔ سب آ گئے، لیکن ایک پرندہ غائب، اس کو آپ کے ہاں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، ہمارے یہاں ہدہد بولتے ہیں، اور قرآن میں بھی ہدہد ہی نام ہے۔ سر پر تاج ہوتا ہے اور اس کو چونچ لمبی سی ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں آپ کے ہاں؟ ہدہد۔ تو وہ ہدہد پرندہ نہیں تھا، جائزہ لیا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، دیکھا کہ جائزہ لیتے وقت پرندوں کا وہ ہدہد غائب ہے، فرمانے لگے مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، کیا بات ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے؟ جب نظر نہیں آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا میرے اعلان کے باوجود غائب، تو اگر تھوڑی دیر میں آ جائے گا تو چلو دیر سے آ گیا، تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا، معاف کر دوں گا، لیکن اگر زیادہ دیر کرے گا تو جرم کی نافرمانی کی سزا دوں گا، لَأَذْبَحَنَّهُ، ذبح کر ڈالوں گا، پر نوچ ڈالوں گا، قتل کر دوں گا، سخت سزا دوں گا تاکہ نافرمانی کا مرض دور ہو جائے۔ یہ طے کر لیا سلیمان علیہ السلام نے۔ اب اس کے بعد آ گیا ہدہد۔ ہدہد آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کہاں تھے؟ ٹائم سے تم کیوں نہیں آئے؟ معائنے کے وقت تم موجود کیوں نہیں تھے؟ تو ہدہد نے کہا احطت بما لم تحط بی، اے پیغمبر میں ایک بات ایسی جانتا ہوں کہ آپ بھی نہیں جانتے۔ کیا بات ہے؟ ان کو بھی بڑی حیرت ہوئی کہ وہ کون سی بات ہے کہ یہ پرندہ جانتا اور میں نہیں جانتا۔ تو ہدہد نے کہا اچھا آپ بتائیے، اس وقت دنیا میں آپ کی حکومت ہے، بادشاہت ہے، جنات انسان چرند پرند پر سب کا پر آپ کی حکومت ہے، تو کیا نبی کی حکومت میں شرک اور کفر ہوگا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، پیغمبر کی حکومت میں کیسے شرک کفر رہے گا؟ نبی کا آرڈر جہاں چلتا ہو اس میں کفر اور شرک بحال رہے گا؟ نہیں۔ اس نے کہا حضور اسی دنیا میں دیکھ کر آ رہا ہوں فلاں جگہ پر جہاں کی رانی عورت ہے بلقیس، اور وہاں سورج کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں بھی شرک چل رہا ہے، لیکن میں دیکھ کر آیا ہوں، میں بتا رہا ہوں۔
سلیمان علیہ السلام کو چاہیے تھا نا کہ ڈانٹ دے کہ نالائق نہیں کا تم دیوبندی معلوم ہوتا ہے، 24 نمبر معلوم ہوتا ہے، ڈانٹنا چاہیے تھا نا. لیکن سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک تم بولتے ہو کہ میں ایک بات جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے، اور تم رپورٹ دے رہے ہو کہ فلاں جگہ پر شرک ہو رہا ہے، سورج کی پوجا عبادت ہو رہی ہے. اچھا تو ہم ابھی جانچ لیتے ہیں کہ تمہاری رپورٹ صحیح ہے یا غلط ہے. وہاں جو رانی ہے اس ملک کے اندر جو حکومت کرنے والی ہے، جہاں سورج کی پوجا ہو رہی ہے، میں ایک لیٹر لکھ کر دیتا ہوں اور اس خط کو تم لے جاؤ، وہاں سے جواب لاؤ، پتہ لگ جائے گا کہ تم جانتے ہو اور ہم نہیں جانتے، اور پتہ لگ جائے گا کہ وہاں شرک ہو رہا ہے یا تم اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹا بیان دے رہے ہو. تو امتحان کیوں لیا پیغمبر کو تو معلوم تھا نا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. پتہ لگا غیب کا علم پیغمبر کو بھی نہیں. غیب کا علم ہوتا تو امتحان ہدہد کا نہیں لیتے، خط لکھ کر نہیں بھیجتے، اسی جگہ فائنل فیصلہ سنا دیتے کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو. اور اگر نبی نے ایسا نہیں کیا تھا تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کو تو ہونا چاہیے تھا صحیح. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بنا دیا، ہمیشہ پڑھا جا رہا ہے، اور اس پر کوئی نوٹ بھی نہیں لگایا کہ یہ عقیدہ دیوبندیوں کا ہے، اس لیے اس کو پڑھو گے ضرور، مانو گے مت. ایسا لگتا ہے کہ اللہ میاں بھی 24 نمبر ہو گئے. انہوں نے بھی کوئی نوٹ نہیں چڑھایا، انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں ہدہد کو معلوم تھا اور سلیمان علیہ السلام کو معلوم. ہر چیز کا علم انسان کے لیے ہونا ضروری نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس کو ہر چیز کا علم ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی لوگوں نے ایک سوال کیا رسول پاک سے، بتائیے زمین کے اندر سب سے اچھی جگہ کون ہے اور زمین میں سب سے خراب جگہ کون ہے؟ حدیث میں ترمذی شریف میں واقعہ لکھا ہوا ہے، مدینے کے یہودیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اعلم، میں نہیں جانتا ہوں کہ زمین میں سب سے اچھی جگہ کون ہے، اور میں نہیں جانتا ہوں کہ زمین میں سب سے بری جگہ کون ہے. فرشتہ آئے گا، جبرائیل امین آئیں گے تو ان سے پوچھ کر تمہیں بتاؤں گا، میں ابھی نہیں جانتا ہوں، اس وقت میرے علم میں نہیں ہے. صاف اقرار کر لیا. اب فرشتہ آیا، وہی لے کر جبرائیل امین آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل بتاؤ زمین میں سب سے اچھی جگہ کون ہے اور زمین میں سب سے خراب جگہ کون ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ لا اعلم، میں نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے تھوڑی آیا ہوں، یہ مسئلہ تھوڑی لے کر آیا ہوں. ارے میرے پاس علم تو اللہ کا دیا ہوا ہے، تو ابھی تو جو آیت لے کر آیا ہوں وہ بتاؤں گا آپ کو، یہ مسئلہ تو لے کر آیا نہیں ہوں، میں نہیں جانتا. ہاں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر پھر آؤں گا تو پھر بتا دوں گا. تو جبرائیل امین بھی لا عالم کہا کر چلے گئے. اب جب دوسری بار آئے تو جبرائیل امین نے کہا کہ حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے، آپ کا سوال میں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خیر البقاء المساجد وشر البقاء الاسواق، زمین میں سب سے بری جگہ بازار ہے اور سب سے اچھی جگہ مسجد ہے. اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو پھر بتایا اور جواب دیا کہ اب مسئلہ معلوم ہو گیا ہے، تمہارے سوال کا جواب میں دیتا ہوں. اس لیے بڑے سے بڑا جو مفتی ہوتا ہے اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لیتا ہے، لاسٹ میں لکھ دیتا ہے واللہ عالم بالصواب.
یہ تو جتنی میری جانکاری تھی اس کے مطابق جواب دیا ہے، باقی فیکٹ اور فائنل بات تو اللہ ہی جانتے۔ تو علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے اس حدیث کے تحت کہ عالموں کو اور جواب دینے والوں کو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی نے چھپایا نہیں اپنے آپ کو، یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم کچھ سمجھتے ہیں انداز سے میں بتا رہا ہوں یہ ہے، نہیں، اٹکل اندازہ نہیں جانتے اور کہو ہمیں نہیں معلوم ہے، اس سے آدمی چھوٹا تھوڑی ہو جاتا ہے۔ کسی کو ہر بات معلوم نہیں ہوتی، بڑے سے بڑے لوگ ہیں، چھوٹی سی بات ہے نہیں معلوم ہوتی، اور چھوٹا سا آدمی ہے اور بڑی قیمتی بات اس کو معلوم ہے، تو اس سے درجہ نہ بڑھ جائے گا نہ گھٹ جائے گا۔ ہر چیز کا علم تو اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو ہر چیز کا ہر بات کا علم نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے علامہ ہیں، مفتی ہیں، بزرگ ہیں، ولی ہیں، آج کل تھوڑے ہی لوگ اپنے پیر کو، بزرگ کو، عالم کو ایک قدم پیدل لے جانا چاہتے ہیں، نہیں، فوراً رکشہ آ گیا، ٹیمپو آ گیا، کار لگ گئی۔ اب ٹیمپو چلانے والا، کار چلانے والا ڈرائیور بہت مرتبہ تو مسلمان بھی نہیں ہوتا، غیر مسلم ہوتا ہے۔ اب وہ راستے میں جا کر بیچ میدان میں جا کے کہے کہ آپ ہی اتنے بڑے ولی ہیں اور آپ ہی کا درجہ اتنا بڑا ہے تو آپ ہی لے جائیے گاڑی چلا کر، تو بھائی اس کو تو ڈرائیوری کا علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، تو وہ بزرگ چونکہ یہ کام نہیں جانتے اس لیے ان کا درجہ اس ڈرائیور سے کم ہو جائے گا؟ ہرگز کم نہیں ہوگا۔ یہ کس نے بتا دیا کہ ولی کو ہر بات معلوم ہوتی ہے، ہر آدمی کو، ہر عالم کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے؟ ارے کسی چیز کا اگر علم نہیں ہے اور دوسرے کو ہے تو اس کا درجہ بڑا نہیں ہو جائے گا اس سے؟